فاتحہ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وشفاء صدورنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود اب تک کی ہوئی عبادات کو بأحسن وجہ شرف قبولیت عطا فرما اور آنے والی عبادات کو خلوص سے دل کے ساتھ انجام دینے کی توفیق خیر مرحمت فرما. مجلس کی قبولیت کے لیے، عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بلند تر صلوات. محترم ناظرین، خداوند عالم اپنے محبوب نبی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے یہ احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں سے اللہ نے ایک کو رسول بنا کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ،
تاکہ اس کا رسول آنے کے بعد اس کی آیات کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس انجام دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تاکہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ کتنے کام ہیں نبی کے ذمے؟ 4، آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ میں نے اس سے پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ یتلو نے بتایا کہ آنے والا پیغمبر گونگا نہیں ہے، یزکی نے بتایا کہ آنے والا پاک و پاکیزہ ہے، اس کے دل کا آپریشن کرنے کے بعد میں اسے رسالت نہیں عطا کی جائے گی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کا معلم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہل نہیں ہے، عالم ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک جملہ کہا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول بھیجا۔ اگر انسان لفظ پہ غور کرے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ نے امیین میں رسول کو بھیجا ہے، جسے بھیجا ہے وہ رسول ہے، جسے بھیجا ہے وہ رسول ہے۔ اللہ بتانا یہی چاہ رہا ہے کہ ہم نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے، بھیج کر رسول نہیں بنایا ہے۔ لہذا وہ افراد اور ہیں کہ جنہیں بھیج کے بنایا گیا، جنہیں بھیج کے پڑھایا گیا۔ اللہ کے نمائندے اور دوسروں میں یہ فرق ہے کہ اللہ کا نمائندہ وہاں پڑھ کے آتا ہے، یہاں آ کے نہیں پڑھتا، اور عام آدمی وہاں سے کچھ پڑھ کے نہیں آتا ہے، یہاں آ کے پڑھتا ہے، تاکہ پتہ چلے اللہ والے اور ہیں اور منہ بولے اور ہے، نمائندہ الہی اور ہے، اور اللہ کے جانب سے برگزیدہ پیغمبر اور معصومین، ان کا مقام الگ ہے۔ ٹھیک، ایک بات پوری مجلس کے درمیان میں خاص خیال رکھیے گا، باتیں آئیں گی مگر اپنے کو صبر اور تحمل کے ساتھ سنیے گا۔ آج شب عاشور ہے، ٹھیک ہے، اسی کے اعتبار سے میں 2-3 باتیں کہوں گا اور پھر اس کے بعد مجھے مصائب کی طرف آنا ہے، مگر آپ بہت اطمینان سے سنیے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی عظمت پڑھی اور موضوع گفتگو چل رہا ہے شان رسالت، اور جو کل بات آ کے ٹھہری تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کے روحانی کمالات اور معجزات تو بہت ہیں، مگر اللہ کے رسول کے جسمانی کمالات بھی بے پناہ ہیں۔ اور میں نے آپ کو سر کے بال سے لے کے پیر تک کے معجزات جو مجھ سے آتے تھے میں نے بتائے۔ ان میں سے ایک معجزہ پیغمبر کا یہ ہے کہ پیغمبر اپنے لعاب دہن کو جس چیز میں ڈال دیں، اسی لیے ایک مرتبہ مولا علی خطیبی منبر سلونی کا دعویٰ کرنے والا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ جو بول رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا ھذا ما ینطق عن لعاب رسول اللہ، یہ جو کچھ میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ تو رسول اللہ کا لعاب ہے، یہ لعاب رسول اللہ ہے۔ آپ سوچئے کہ جس کے لعاب سے حاصل کرنے کے بعد میں علی منبر سلونی پہ جا کے کہتے ہیں کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا چاہتے وہ پوچھ لو، جس کے لعاب کا اثر یہ ہے اس رسول کا کمال کیا ہوگا۔ ہم تو علی کو پڑھتے ہی اس لیے زیادہ ہیں تاکہ تمہاری سمجھ میں رسول اللہ آئے کہ جس کا غلام ایسا ہے، جس کا لعاب ایسا ہے، اس پیغمبر کی ذات کا کیا کمال ہے۔ تاریخ کا واقعہ ہے اور متفق علیہ واقعہ ہے، علماء اہل سنت و شیعتاً سب نے اس بات کو لکھا۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ وہ نام ہے کہ جو بہت فیمس نام ہے، اور آپ جو پڑھتے ہیں نا حدیث قصہ، اس کا راوی کون ہے؟ جناب جابر۔
اور جناب جابر نے پیغمبر خدا، جناب جابر سے پیغمبر خدا نے کہا تھا جابر تم میرے 5ویں وصی اور جانشین تک کا زمانہ دیکھو گے، جب تم اس سے ملنا تو اس کو میرا سلام کہنا۔ یہ سلام کہلانا کہیں نہ کہیں جناب جابر کو پیغمبر خدا اشارہ دینا چاہتے تھے کہ جابر ابھی تمہاری عمر بہت، اس لیے کہ جب معصوم نے کہا کہ تمہیں 5ویں کو میرا سلام پہنچانا ہے تو تب تک تو جانا نہیں جب تک 5ویں کی زیارت نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جناب جابر نے مسجد نبوی میں آنے کے بعد پیغمبر خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ آج بعد نماز مغربین میرے یہاں دعوت ہے۔ حضور بھی موڈ میں تھے کہ بالکل ٹھیک ہے، قابل قبول ہے۔ جناب جابر نے ایک بکرے کی ٹانگ لے کے آئے، بکرے کی ٹانگ، رسول اللہ ہوں گے اور 2-3 جو بھی ہوں گے وہ حیران آئے، انتظام کیا، مسجد میں پہنچے۔ جناب رسول خدا سے جناب جابر نے کہا اور جناب رسول نے بعد نماز مغرب مسجد میں اعلان کیا جتنے بھی حاضرین ہیں سب جناب جابر کے یہاں دعوت میں چلیں۔ اب سوچئے گا اگر میں نے ایک صاحب کی دعوت کی ہو، امام صاحب کی، اور امام صاحب سارے مسجد کے نمازیوں کو لے کے آ جائیں تو اب میں کہاں بھاگوں گا؟ عزت کا مسئلہ ہے نا، اس ٹائم اتنی جلدی کہ مسجد سے نکل کے پہنچنا ہے، اور کوئی گھر بھی اتنی دور نہیں تھا، اس زمانے میں شہر بھی نہیں تھے کہ ہوٹل تھے، آپ اس ٹائم 100 لوگوں کا فوراً انتظام کر لیجئے۔ مگر یہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ صحابی ہو اور ایمان مضبوط بھی ہو سکتا ہے بیوی گھر میں رہنے والی ہو مگر ایمان زیادہ مضبوط ہو، بات آئے گی تو سمجھیں گے۔ لہذا جناب جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ دعوت ہے، رسول اللہ نے اعلان کر دیا، سارے حاضرین چلے جناب جابر کے یہاں۔ اب جناب جابر کا چہرہ اترا ہے، حالات باختہ ہیں۔ کہا گھر میں آنے کے بعد بیوی نے پوچھا خیر تو ہے؟ اچھی پوزیشن میں نہیں لگ رہے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہا جی میں نے رسول اللہ سے کہا تھا، اور مسجد سے تو سارے آ رہے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ ساروں کو تم نے بلایا ہے یا پیغمبر نے؟ صلوات پڑھے رہے محمد آل محمد۔ کہا یہ بتائیے سارے نمازیوں کو دعوت آپ نے دی ہے رسول اللہ نے دی ہے؟ کہا میں نے نہیں، پیغمبر نے کہا ہے۔ کہا اگر پیغمبر نے کہا ہے تو پھر پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ صحابی کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، ہو سکتا ہے گھر میں رہنے والی عورت کا بھی ایمان زیادہ مضبوط ہے۔ جب ایسے ایسے صحابیوں کا ایسے ایسے ایمان ہے تو میں اور صحابیوں کا تذکرہ کیا کروں؟ ہیں؟ لہذا آپ آئے، کہ اب آپ پریشان نہ ہو، حضور نے بلایا ہے، اللہ کا رسول جانے اور مجمع جانے، آپ کیا پریشان ہو رہے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے۔ آئے حضور، جابر کہاں ہے انتظام؟ جابر نے ہانڈی لا کے رکھ دی۔ اب یہ روایات کی فقہ سنتاً و شیعتاً جا کے دیکھیے گا، پیغمبر نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا۔ ہے کسی مفتی کے اندر دم جو کہے کہ پیغمبر تھوک کے کھلا رہے ہیں؟ اگر بات غلط ہو تو بتائیے گا۔ ہے کسی مفتی میں آج تک دم جو یہ بات کہے کہ پیغمبر غلط کام کر رہے ہیں؟ بس یہی فرق ہے آپ میں اور پیغمبر میں۔ پیغمبر کا لعاب بھی آ جائے تو لوگ سبحان اللہ اور واہ واہ کرتے ہیں، جس کے لعاب پہ واہ واہ سبحان اللہ ہو، اس کی آل کو اگر سر پہ نہ بٹھایا جائے تو کیا کیا جائے؟
لعاب ڈالا. اب لائے کوئی مفتی فتویٰ کہ حضور کیا کر رہے ہیں، حضور غلط کر رہے ہیں، حضور بدعت ہے، حضور شرک ہے، مگر لعاب رسول اللہ ہے. اللہ اکبر. لا کے ڈالا اور کہا جابر آنے دو، پلیٹیں دیتے رہو ان کے ہاتھ میں. ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہے، رسول اللہ نکالنے والے ہیں. سبحان اللہ. جس دعوت کو پیغمبر اپنے ہاتھ سے کھلا دے اس کا کمال ہی یہ ہے کہ کھانے والے ختم ہو جائے، کھانا ختم نہ ہو. کھانا چلتا رہا، نہ آج ختم ہو رہا نہ کل ختم ہو رہا. تاریخ نے لکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا اور پیغمبر نے سب کو کھانا کھلایا، اور سب کھانا کھانے کے بعد فارغ ہو کے اپنے اپنے گھر گئے. پیغمبر خدا نے ایسی اس کو ڈھکا اور جناب جابر اور ان کی زوجہ سے کہا اسے کھول کے نہ دیکھنا، قیامت تک کھاتے رہنا. مگر چونکہ عورت کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ تجسس ضرور کرتی ہے، تاکہ جھانکی. اسلام نے منع کیا تاکہ جھانکی. انہوں نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، کھانا ختم ہی ہونے میں نہیں آ رہا. اب جو جا کے دیکھا تو دیگچی خالی تھی. صلوات پڑھ دیں محمد والا. دیگچی ختم ہو گیا کھانا. یہ ہے لعاب رسول اللہ کا اثر. اب آپ مجھے اندازے سے بتائیے، یقیناً دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ قوت ارادے سے فیصلہ کیجئے گا، جس کے لعاب کی یہ تاثیر ہو اس کے خون کی کیا تاثیر ہے. لعاب کے اندر یہ اثر تو اس کے خون میں کیا اثر ہوگا. جس کے لعاب اتنا صاحب برکت ہے اس کا خون کتنا صاحب برکت ہوگا. مگر دنیا اس رسول اللہ کے بال پہ تو مرتی ہے، قربانی کی بکرے کی کھال پہ تو مرتی ہے. نجات کے لیے کھال کافی ہے. ارے بے وقوف، اس کھال پہ کیوں جا رہا ہے؟ آل محمد پہ آ جانا. جس کا بال اتنا بابرکت ہے، جس بکرے کی قربانی جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اس کی کھال اتنی بابرکت ہے، تو رسول کی آل میں دم نہیں ہوگا. مگر عزیزان محترم، میں نے ایک جملہ کہا، بس میں یہاں بات کو ختم کر کے 2 جملے جناب علی اصغر کے حوالے سے کہوں گا، آپ سوچئے گا، اس کے بعد میں مجلس تمام کروں. مگر جس رسول کی آل کو سر پہ بٹھانا چاہیے تھا، اس رسول کی آل گھر سے بے گھر ہو کے میدان میں آ گئی. جس کی خاطر امت کی تکالیف کی وجہ سے، امت کی ایذا اور اذیتوں کی وجہ سے. کس لیے آئی؟ پھر بھی امت کی خاطر آئی. اور حسین کیوں نکلے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. آج شب عاشور ہے. شب عاشور کا منظر ہر خیمے کا الگ الگ ہے. ہر بی بی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے. اصحاب مذاق کر رہے ہیں کہ ایک شب ہے پیغمبر کے پاس جانے میں، حسین پہ جان قربان کرنے میں. آج کی شب کی فضیلت کی وجہ سے امام حسین نے جملہ کہا کہ جیسے صحابہ مجھے ملے ایسے نہ میرے نانا کو ملے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ بہت تھے نانا کے پاس، مگر سارے وفادار نہیں تھے. مولا علی ایک راستے سے نکلے، 30 بھیڑیں ایک جگہ گلے کے اندر چر رہی تھیں. مولا نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ اگر 30 ان بھیڑ جتنے گلے میں بھیڑیں نا، اگر اتنے لوگ میرے ساتھ مخلص ہوتے تو میں جہاد کے لیے کھڑا ہو جاتا. کتنے؟ 30 لوگ. شام کو 340 یا 360 لوگ آئے، کہا علی ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ مولا نے صبح کو بات کہی، شام کو 340 یا 360
میں اس ٹائم کنفیوز ہوں، 300 کم مانتا ہوں، 340 لوگ آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ یا علی ہم آپ کے ساتھ میں ہیں اور مولا کے ہاتھ پہ موت پہ بیعت کی، موت، علی مر بھی جائیں گے نا تو ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ مولا نے کہا صبح کو سر کے بال مڑا کے مدینے سے باہر آ جانا۔ 5 لوگ پہنچے، کتنے؟ 5۔ مولا نے ان 5 سے ایک جملہ کہا کہ جو علی کے کہنے سے سر کے بال نہ دے وہ جسم کا خون دے دے گا؟ مولا کے ساتھ وہ حالات نہیں تھے، لہذا مولا جہاد کو نہیں کھڑے ہوئے۔ امام حسین نے کہا جیسے صحابہ مجھے ملے، نہ میرے نانا کو نہ میرے بابا کو، نانا کے صحابہ نے ساتھ چھوڑا، بابا کے صحابہ نے ساتھ چھوڑا، نہ ایسے صحابہ میرے بھائی کو ملے۔ امام حسن نے جب صلح کی تو جو مولا کے گروہ میں تھے انہوں نے کہا السلام علیک یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرانے والے حسن تجھ پہ ہمارا سلام۔ یہ جملے کہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صلح کی مصلحت کو نہیں سمجھ رہے تھے جو مولا سمجھ رہے تھے۔ مولا کی جو مصلحت تھی، جو مولا دیکھ رہے تھے وہ صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے، مگر مولا کے صحابہ نے مولا پہ شک کیا۔ امام نے کہا ایسے صحابہ جیسے مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ ایسا کمال کیا تھا صحابہ پہ امام حسین میں؟ 2 چیزیں کہ جو کسی صحابی کے پاس ملی تھی، نہ بابا کے، نہ نانا کے، نہ بھائی کی۔ 2 چیزیں کیا ہیں وہ جس کی وجہ سے اصحاب امام حسین کا مرتبہ بلند ہے؟ پہلی چیز، ہر صحابی کو شب عاشور یہ بات معلوم تھی کہ کل کو شہید ہونا ہے، یقین تھا موت کا، علم تھا، علم۔ پہلی چیز صحابہ کے پاس علم تھا، اور دوسری چیز جو اس سے پاورفل ہے، امام نے شب میں بیعت اٹھا لی۔ کہ میرا یزید سے مقابلہ ہے، میں نے ایک تنہا بیعت نہیں کی نا، بیعت کا سوال مجھ سے تھا، میں نے بیعت نہیں کی ہے، لہذا یزید کا ٹکراؤ مجھ سے ہے، آپ چلے جاؤ، بیعت اٹھاتا ہوں۔ اور اگر کوئی انسان یہ کہتا کہ پیغمبر کے نواسے کا ساتھ چھوڑ دیا جنت نہیں ملے گی، تو حسین جنت کا بھی ضامن ہے، جاؤ جنت بھی ملے گی، چلے جاؤ۔ ایسے نہیں جانا چاہتے، کسی ناموس کو ساتھ میں لے جاؤ، اور اگر اب بھی نہیں جانا چاہتے تو حسین نے چراغ کو گل کر دیا۔ اب اس کے بعد جو حسین نے چراغ کو روشن کیا تو ہر صحابی اپنی ننگی تلوار لی ہوئے گردن پہ رکھے ہوئے۔ اب سمجھے مرتبہ اصحاب امام حسین کا؟ شاید کہ میرا مولا جواب دینا چاہتا ہو، میرے نانا دل کے اجالے میں تم نے صحابہ کو پکارا، صحابہ تمہاری آواز پہ نہیں آئے، میں رات کے اندھیرے میں کہہ رہا ہوں جاؤ۔ وہ دن کے اجالے میں نہیں آ رہے، یہ رات کے اندھیرے میں نہیں جا رہے ہیں۔ شب عاشور ہر خیمے کے اندر ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے۔ جب امام نے اس منظر کو دیکھا تو سب سے پہلے حضرت عباس اور جناب عباس کے بھائی کھڑے ہوئے، اور جناب اون محمد، 6 جوان، 4 جناب ام البنین کے بیٹے اور 2 جناب زینب کے بیٹے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہتے ہیں کہ آقا آپ جانے کی بات کر رہے ہیں، اگر 1000 مرتبہ جان ملے تو 1000 مرتبہ جان آپ پہ قربان ہو۔ آگا یہ تو موت نے مجبور ہے، موت سے مجبور ہے کہ موت آنے کے بعد دوبارہ وفا نہیں کرتی، لیکن ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے یہاں اب سنیے گا، 3 دن کی پیاس ہے، ذہن میں رکھیے گا۔
امام نے بنی ہاشم کے جوانوں سے پہلے کسے بھیجا؟ اصحاب کو۔ اس میں بھی حکمت عملی ہے مولا کی۔ اصحاب کو بھیجا۔ کیوں بھیجا اصحاب کو؟ اس لیے کہ 3 دن کی تھی پیاس۔ اصحاب غیر تھے، اولاد اپنی تھی۔ کہ آپ جاؤ تاکہ جلدی سے آپ کی پیاس ختم ہو۔ مولا نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ میرے نانا جام کوثر لیے کھڑے ہیں، جاؤ میرے بابا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، میرا بھائی حسن مشتبہ تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ مولا نے ہر صحابی کو پہلے بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیاسے تھے۔ اس کے بعد بنی ہاشم کو۔ اب ایسے موقع پہ جہاں پیاس کا مسئلہ ہے تو وہاں انسان سب سے آخر میں اسے بچا کے رکھتا ہے جس میں سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، اسی کو تو بچاتا ہے۔ اب سلام کیجئے حضرت علی اصغر کو۔ کتنا بھروسہ تھا حسین کو اصغر پہ، سب سے آخر میں حضرت اصغر کو بچا کے رکھا۔ اور اب شب عاشور ہے، ہر ماں اپنی قربانی کو سجا رہی ہے، ہاتھوں سے باتیں کر رہی ہے، بیٹا کل کو قربان ہونا ہے۔ اسی لیے کربلا کا سب سے اہم مقصد ہے کہ کربلا انسان کو اپنے زمانے کے امام سے جوڑتی ہے۔ اگر آج یہ کربلا منانے والے، کربلا برپا کرنے والے، یہ آزاداران سید الشہداء، یہ سینہ زنی کرنے والے، ماتم زنی کرنے والے، زنجیر زنی کرنے والے، یہ مولا کی عزا میں آنے والے، اگر اس عزا سے اپنے آپ کو امام کے مقصد کے لیے تیار نہ کریں تو آپ جانے اور آپ کا مولا جانے۔ کربلا اپنے وقت کے امام سے ملاتی ہے کہ آپ اپنے امام کی نصرت کے لیے کہاں تک تیار ہیں۔ مگر ایک بی بی ہے، اپنے بچے سے باتیں کر رہی ہے۔ کون؟ رباب۔ میرے لال تو اتنا چھوٹا ہے کہ تو اپنے پیروں پہ مقتل میں نہیں جا سکتا۔ بیٹے میں بھی تجھے سجاتی، میں بھی تجھے سوارتی، مگر میں کیا کروں؟ تو اتنا چھوٹا ہے کہ تو اپنے پیروں پہ جا نہیں سکتا۔ باتیں کر رہی ہیں، پیار سے باتیں کر رہی ہیں۔ عاشور آیا، ہر بی بی نے جو اپنے بچے کو پڑھایا تھا، بچے نے جا کے امام پہ جان کو قربان کر دیا۔ امام تنہا رہ گئے، اکبر شہید ہو گئے، عباس بھی شہید ہو گئے۔ ایک عجیب جملہ ہے عزیزو، میر انیس کا جملہ ہے۔ ہمارے یہاں غربت، میں آپ کو بتاؤں، روزہ عاشور امام حسین کی غربت کی تھی۔ ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں ہلکا سا کوئی پرابلم ہو جائے نا کسی کے ساتھ، کسی کو جاتے میں روتا ہوا دیکھ لیں، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی کسی کو مار رہا ہو، کہیں جھگڑا ہو جائے، تو ہماری انسانیت اتنا تقاضا اور غیرت ضرور دلاتی کہ ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا، بھائی کیا ہوا، غیر سے پوچھ لیتا ہے۔ مگر شاعر نے کہا غربت حسین دیکھیے کربلا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا۔ عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا۔ ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اجرکم اللہ، کاش کوئی حسین سے کربلا میں اتنا پوچھ لیتا حسین کیا ہوا ہے، مگر ہر آدمی کوئی نیزہ مارنے والا تھا، کوئی برچھی مارنے والا تھا، کوئی تیر مارنے والا تھا، کوئی تلوار مارنے والا تھا، ہر آدمی اہل بیت کو ستانے والا۔ لو عزیزو، عباس چلے گئے، اکبر چلے گئے، اب کوئی نہیں بچا۔ حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا۔ ارے ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ ارے ہے کوئی جو اہل بیت کے حرم کی عزتوں کو بچائے؟ جنوں کا لشکر آ گیا، ملائکہ کی جماعتیں آ گئیں۔ مولا نے کہا نہیں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے،
امام نے جیسی یہ قربانی، یہ آواز استغاثہ بلند کی، بیویوں میں خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ حسین نے جب آواز گریہ خیمے سے آتی سنائی دی، حسین در خیمہ پہ آئے، آنے کے بعد نے کہا بہن ارے ابھی تو حسین زندہ ہے، یہ گریہ کیسا ہے، یہ رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ کہ بھائی پتہ نہیں آپ کی آواز استغاثہ میں کتنا درد تھا کہ آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا، ارے اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا۔ اجر کو اصغر نے جھولے سے گرا لیا۔ امام آئے، آنے کے بعد میں آج 2-3 مقتل میں نے پڑھے جناب علی اصغر کے حوالے سے، تاکہ کوشش کروں گا آپ کو وہ جملے سناؤں کہ جو مقتل میں علماء نے لکھے ہیں۔ امام آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، بہن لاؤ میں اپنے بیٹے کو پانی پلا لاؤں۔ امام نے اصغر کو لیا، کملایا ہوا اصغر ہے، باپ کی آغوش ہے، باپ نے لے کے ابا کا دامن یوں ڈالا، کیوں؟ تاکہ میرے بچے کو سورج کی دھوپ نہ لگے۔ حسین ابا ڈال کے لے کے چلے، ظالم سوچے کہ حسین قرآن لا رہے ہیں، قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں، واقعی یہ قرآن کا پارہ تھا۔ اب جب حسین پہنچے ہیں تو جانے کے بعد ایک جملہ کہا، دیکھو تمہارا مجھ سے مقابلہ ہے، میں تمہاری نگاہ میں مجرم ہوں، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اسے پانی دے دو۔ پانی مانگ رہے مولا، اور مولا نے ایک جملہ کہا، الا رأیتم انہا وطفلی عطشانا، کیا تم نہیں دیکھتے میرا بچہ پیاسا ہے؟ اور روایاتوں کے اندر کہ یتلذا من العطش، تلذا کر رہا ہے پیاس سے۔ تلذا کے معنی علماء نے لکھے ہیں کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا اور اسے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے تو ہر مرتبہ وہ اپنے منہ کو کھولتی رہتی ہے، بڑا کرتی رہتی ہے، آخر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منہ کھولے کھولے اس کی روح دنیا سے نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے۔ اصغر کی حالت وہی تھی۔ مولا نے کہا بیٹا تم حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنے ہونٹوں پہ اپنی زبان کو پھیرو۔ زبان پھیری، ظالم فوج اس منظر کو دیکھ کے رونے لگی۔ اب یہاں کے اوپر جملے ہیں، عمر ابن سعد نے جب روتی ہوئی فوج کو دیکھا اور امام نے پانی کا سوال کیا تو امام کی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ نے کہا پانی دے دو، اصغر ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں پانی نہیں ملے گا۔ امام نے کہا، جناب زینب نے فقرہ کہا تھا، بھائی اس نے 3 دن سے پانی تک نہیں چکھا ہے، لم یذق من 3 ایام، 3 دن ذائقہ بھی نہیں لیا ہے۔ اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں قد جفا لبن امہا من شدت العطش، اے کافرو اے فاجرو، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ کیوں؟ شدت پیاس سے اب اس بچے کی ماں کا دودھ نہیں اتر رہا ہے، اسے ایک قطرہ آب دے دو۔ اب جب یہ سوال حسین نے کیا، یزیدی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ نے کہا پانی دے دو، کچھ نے کہا نہیں۔ عمر ابن سعد نے اب دیکھا میری فوج کے اندر معاملہ اختلاف ہو رہا ہے، عمر ابن سعد نے کہا اینا حرملہ، حرملہ کہاں ہے؟ یہ جو فوج میں اختلاف ہو رہا ہے اسے ختم کرو، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ تیر چلا، سہ شعبہ تیر، زہر میں آلودہ، چلہ کمان میں لگایا، مگر روایت کے فقرے یہ ہیں کہ 3 مرتبہ حرملہ نے اس تیر کو لگایا اور 3 مرتبہ اس کے ہاتھ کانپ کے گر گئے۔ عمر ابن سعد نے کہا حرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تیری فوج میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حرملہ نے کہا عمر سعد جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے،
جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں نا تو ایک نقاب پوش بی بی سامنے آ جاتی ہے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے، ہرملا ارے میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ارے کیا تو صاحب اولاد نہیں ہے؟ ارے تیرا بیٹا نہیں ہے جو میرے 6 مہینے کے بچے کو مار رہا ہے؟ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا نہیں ہرملا تیر چلاؤ، تیر چلا، بچہ باپ کے ہاتھ پہ منقلب ہو گیا۔ حسین خیمے تک آئے، خیمے میں آنے کے بعد رباب کو بلایا، رباب جیسے ہی آئیں امام نے خیمے میں رباب کے پاس آ کے کیسے بتائیں بیٹا شہید ہو گیا، کیسے بتائیں کہ گلو نازنین پہ تیر لگا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا رباب میں کون ہوں؟ آپ میرے والی و وارث ہیں، اور کیا ہوں؟ رباب نے کہا آپ امام وقت ہیں۔ امام نے کہا رباب جو کہوں مانو گی؟ کہا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ حکم کیجئے ہماری جانیں قربان ہیں۔ مولا نے کہا رباب جو دکھاؤں وہ بھی دیکھ لو گی؟ جی مولا حکم کیجئے۔ امام نے ابا کا دامن ہٹایا، رباب تیرا اصغر پانی پی کے آ گیا، وعدہ کر چکی ہے، امام سے کچھ نہیں بولی، بس ایک جملہ کہا یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے بیٹا کیا تیری مانند بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اب اگر یہاں آپ سمجھتے ہو نہر میں اور ذبح میں فرق کیا ہے؟ ذبح چھوٹے جانور کو کیا جاتا ہے، نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بڑا ہوتا ہے جلدی سے کنٹرول نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ اصغر کے تیر ایسے لگا کہ جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا ارے اس عمر کے بچے کیا نہر کیے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ چند جملے سنیں گے مجلس تمام ہے۔ لے لیا بیٹے کو، حسین نے پشت خیمہ پہ ذوالفقار سے قبر کھودی، ذوالفقار روتی جاتی ہے، قبر کھودتی جاتی ہے، مولا مجھے یہ تھوڑے ہی معلوم تھا کہ 6 مہینے کے بچے کے لیے مجھے قبر بھی کھودنا پڑے گی، مولا مجھے تو یہ معلوم تھا مجھے ظالموں کے سر اڑانے ہیں، مگر آقا آپ کا حکم ہے۔ ذوالفقار سے مولا نے قبر علی اصغر پشت خیمہ پہ، خیمے کے پیچھے اصغر کو دفنایا۔ اب آپ مجھے ایمان سے بتائیے گا، صاحبان نظر ہے نا، جب آپ کی اپنی اولاد ہو اور آپ اپنے ہاتھوں سے اسے سپرد خاک کریں، اس پہ مٹی کس دل سے ڈالیں گے؟ سوچئے گا۔ حسین نے ہمت کر کے پیروں کی طرف سے دھیرے 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 مٹی ڈالی۔ 11 محرم کا دن آیا، سر جسم سے علیحدہ کیے گئے، 9 کے نیزہ پہ سروں کو اٹھایا گیا، جب سر گنے تو سر 71 تھے۔ قیامت کا جملہ ہے، مجلس تمام ہو گئی۔ کچھ ظالم چلے گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں اور 90 لمبے نیزے زمین کربلا میں چبھوتے جاتے ہیں۔ اصغر اس شہید کو کہتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ شہید نہیں ہوا، 2 مرتبہ شہید ہوا ہے۔ ارے ظالم گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں اور لمبے لمبے نیزے لیے ہوئے، ارے زمین کربلا پہ چبھوتے جاتے ہیں، چبھوتے جاتے ہیں۔ ایک نیزہ ظالم نے چبھویا، ارے اصغر کا جنازہ، ارے ظالم آگے بڑھے، اصغر کے سر و تن میں جدائی کی۔ ارے ایک مرتبہ فضا نے کہا اے بابی رباب تیرے اصغر کی خیر، ارے اصغر دوبارہ ذبح کیا گیا۔ رباب دیکھتی رہی، اے مولا ہائے میرا اصغر، الا لعنت اللہ علیہ، انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین.